بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جو اللہ کی نافرمانی کے سبب عذاب الہی میں گرفتار ہوئی اور اللہ نے اس قوم کو بندر بنا دیا۔ یہ قوم کون تھی اور ان پر اللہ کا دردناک عذاب کیوں نازل ہوا؟ آج کی ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں اور اسی طرح کی اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے کنارے ہیلا نامی شہر میں آباد تھی۔ اس قوم کی افراد کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ اللہ نے ان کو ہر قسم کی نعمتوں سے بھی نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات موجود تھے اور وہ لوگ بڑی ہی عیاشی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ان پر ایک احسان یہ بھی تھا کہ یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے اور سمندر میں لاتعداد مچھلیاں موجود تھی جہاں سے یہ لوگ ان کا کاروبار بھی کرتے۔ یہ لوگ بڑی ہی خوشحالی والی زندگی بسر کر رہے تھے۔ شہر ایلا میں رہنے والے لوگوں کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ ہفتے کا دن عبادت کے لیے مخصوص رکھیں اور اس دن کا شکار بھی ان کے لیے منع کر دیا۔ اللہ نے ہفتے کے دن دنیاوی مشاغل کو ترک کر کے اس دن شکار کو حرام کر دیا۔ جب اللہ نے ان کی آزمائش کا ارادہ کیا تو ہوا کچھ یوں کہ ہفتے کے دن مچھلیاں باقی کے تمام دنوں کے مقابلے میں زیادہ آتی جن کو یہ پانی کی سطح پر دیکھتے۔ شیطان نے ان کے دل میں یہ وسوسہ ڈالا کہ تم کو ہفتے کے دن صرف مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا ہے، تم ایسا کرو کہ دریا کے کنارے پر بڑے بڑے حوض بنا لو اور ہفتہ کے دن نالیاں بنا کر ان حوضوں کی طرف نکال لو۔ یوں ہفتہ کے دن یہ مچھلیاں ان حوضوں میں آ جائیں گی اور تم اتوار کے دن ان کو پکڑ لینا۔ چنانچہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے جمعہ کے دن دریا کے کناروں پر بڑے بڑے گڑھے کھود لیے اور ہفتے کے دن دریا سے نالیاں نکال کر ان حوضوں کی طرف لے گئے، جس کے نتیجے میں مچھلیاں نالیوں کے ذریعے ان گڑھوں میں آتی اور وہاں پر قید ہو کر رہ جاتی۔ یہ لوگ اتوار کے دن ان کو وہاں سے نکال لے۔ انہوں نے اپنے دلوں کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہفتے کے روز مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا تو ہم ہفتے کے روز تو مچھلیوں کو پانی سے نہیں نکال رہے۔ یہ لوگ ایک عرصہ تک اس نافرمانی میں مبتلا رہے۔ ان کے اس عمل کی وجہ سے اس بستی میں رہنے والے افراد 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک تہائی لوگ وہ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کو مانا اور ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار ترک کر دیا۔ دوسری قسم کے لوگ وہ تھے جنہوں نے خود تو مچھلیوں کا شکار نہیں کیا، جبکہ جو لوگ نافرمان لوگوں کو منع کرتے تھے وہ ان سے کہتے کہ جن پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے تم ان کو کس لیے منع کر رہے ہو؟ یعنی یہ لوگ نہ تو خود شکار کرتے اور نہ ہی شکار کرنے والوں کو منع کرتے۔ تیسری قسم کے لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کیا اور اپنا کاروبار بھی جاری رکھا۔ جو لوگ شکار کرنے سے باز رہے اور اللہ کے حکم کو مانا، انہوں نے نافرمان لوگوں کے مقابلے میں اس بستی کے درمیان ایک دیوار بنا لی جس کے ایک طرف نافرمان لوگ موجود تھے اور دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے حکم خداوندی کی تابعداری کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان نافرمان لوگوں پر لعنت کی اور ان کو عذاب الہی سے بھی ڈرایا۔ اس بستی کے درمیان جو دیوار موجود تھی اس میں ایک دروازہ بھی بنا ہوا تھا جس سے ان لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ ایک روز منع کرنے والے لوگوں نے دیکھا کہ نافرمان لوگوں کا کوئی بھی شخص باہر نہیں آیا تو انہوں نے سوچا کہ شاید شراب کے نشے میں مدہوش پڑے ہوں گے۔ ایک شخص نے دیوار سے جب دوسری جانب دیکھا تو یہ تمام لوگ بندروں کی صورت میں مسخ کیے ہوئے تھے۔ یہ لوگ جب اندر داخل ہوئے تو بندر بن جانے والے لوگ ان سب کو پہچانتے تھے۔ وہ ان کے قریب آ گئے جبکہ منع کرنے والے لوگوں نے ان کو نہیں پہچانا کہ یہ کون شخص ہے۔ یہ ان سے کہنے لگے کہ کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ وہ کہنے لگے کہ ہاں۔ اس واقعے کے 3 دن کے بعد وہ سب لوگ ہلاک ہو گئے، جبکہ منع کرنے والے تمام لوگ سلامت ہی رہے، اور وہ لوگ بھی سلامت رہے جنہوں نے خود شکار بھی نہیں کیا تھا اور شکار کرنے والوں کو منع بھی نہیں کیا تھا۔ یہ لوگ جانتے تھے کہ ان لوگوں کو سمجھانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں، یہ لوگ کسی صورت بھی نافرمانی سے باز نہیں آئیں گے، لہٰذا اگر کسی سے امید ختم ہو جائے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فرض نہیں رہتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ کیا بندر اور سور مسخ شدہ جانور ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے کسی قوم کو عذاب دے کر یا ہلاک کر کے ان کی نسل آگے نہیں چلائی، اور بندر اور خنزیر تو ان سے پہلے بھی ہوا کرتے تھے۔
لہٰذا موجودہ دور کے بندر اس قوم کی نسل میں سے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تمام لوگ ہلاک کر دیے گئے تھے۔ اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے جو شرعی احکام کو باطل کرنے اور حرام کو حلال کرنے کے لیے غیر شرعی ہیلوں کا سہارا لیتے ہیں، جیسا کہ بے پردگی کو آزادی کا نام، موسیقی کو روح کی غذا کا نام، ڈانس کو آرٹ کا نام اور شراب کو کسی اور چیز کا نام کہتے اور فروغ دیتے ہیں، حالانکہ یہ سب حرام ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جیسا یہودیوں نے کیا تم ایسا بالکل بھی نہ کرنا کہ اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو طرح طرح کے ہیلے کر کے حلال کرتے پھرو۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ایسی ہی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔